ड्रामा सीरियल सारा आपी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सारा आपी ने जो हथकड़ियां अपने भाइयों को लगाई हुई थी वो हथकड़ियां अब टूटने वाली हैं। जो नफरत का बीज अब सारा आपी बुरहान और हानिया के दरमियान बो रही है, उसी का नुकसान अब सारा आपी खुद उठाएगी, क्योंकि हानिया ने ना सिर्फ बुरहान से तलाक की डिमांड कर दी है बल्कि बुरहान से कह दिया है कि अगर वो इज्जत नहीं दिला सकता तो फिर छोड़ दे। और अब बुरहान ने भी फैसला कर लिया है, ना सिर्फ बुरहान सारा आपी के सामने खड़ा हो जाएगा बल्कि इस दफा वो सारा आपी की तल्ख बातें भी बर्दाश्त नहीं करेगा और एक जोरदार थप्पड़ सारा के मुंह पर लगाएगा। तो अब क्या सारा आपी की हुकूमत गिरने वाली है? क्या बुरहान अब सारा आपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। नरमीन और अदनान की शादी तो हो गई, लेकिन अब ये शादी दो लोगों के लिए वबाले जान बन चुका है और इससे भी ज्यादा बुरहान और हानिया मुसीबत में पड़ गए हैं। मैं तो नरमीन की बेवकूफ़ी पर हैरान हूँ कि अब तक उसने ये बात अदनान को क्यों नहीं बताई कि शादी के लिए हाँ उसने बुरहान को नहीं बल्कि अदनान को ही किया था। अगर नरमीन अपने मुंह से सच बता देती तो शायद अदनान का रवैया नरमीन के लिए बेहतर हो जाता, लेकिन अगर नरमीन ने सच बता दिया तो नरमीन को सबसे बड़ा बोंगा कौन कहेगा। यही बोंगियां मारती मारती अब नरमीन अदनान के सर पर चढ़कर नाचेगी। अदनान ने तो खुला खुला बता दिया है कि तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज भी है, तुमने एक भाई से शादी नहीं हुई तो दूसरे से कर ली। और यहाँ अदनान का पॉइंट वैलिड भी है, क्योंकि उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि नरमीन तो उसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन शायद नरमीन का दिमाग घुटनों में है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी बल्कि उसके दिल पर ही लग जाएगी। इसलिए वो अपने घुटनों को इस्तेमाल करते हुए अदनान पर चढ़ाई कर देगी और कहेगी कि आपको मैं डेस्परेट लगती हूँ, आपको लगता है कि मुझ में शादी की इतनी जल्दी थी कि एक भाई से शादी नहीं हुई तो दूसरी से कर ली। अगर ऐसा था, आप खुश नहीं थे शादी से, बाबा आए थे ना आपसे पूछने, आपने क्यों उनको इनकार नहीं किया? आपकी मर्जी जानने के लिए मेरे बाबा आए थे, मुझसे पहले पूछा था तो मैंने हाँ कर दी थी। आपको अगर मसला था तो आप इनकार कर देते, शादी करने का क्या फायदा था? आप रिश्ते से खुश नहीं थे उसी वक्त इनकार कर देते, लेकिन अब आपको सारी गलतियां मुझ में ही नजर आ रही हैं। जहां मैं यहाँ पर नरमीन से कहना चाहूंगी कि बोंगी लड़की, पहले ही अदनान को बता दो कि मैं तो तुमसे ही मोहब्बत करती थी, तो इतनी बात फैले ही ना। जहां अब अदनान नरमीन को चुप करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो घर में कोई फसाद अफोर्ड नहीं कर सकता, और जहां पर फसादन सारा हो उसके साथ साथ दूसरा फसाद अदनान के लिए मुसीबत बन सकता है। नरमीन की आवाज सुनकर सारा भी नरमीन के कमरे में पहुंच जाएगी और नरमीन से कहेगी कि क्या हो रहा है, तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है? जहां नरमीन कहेगी कि नहीं आपी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस हम बात कर रहे थे। और नरमीन अदनान से बात कर रही है। ये बात सारा को पसंद नहीं आएगी, भले ही वो अदनान की बीवी है, लेकिन बात करने का हक तो नरमीन को भी नहीं है, और वो भी सारा आपी की इजाजत के बगैर नरमीन कैसे अदनान से बात कर सकती है। इसीलिए सारा कहेगी कि हमारे घर का ये रवाज नहीं है नरमीन के इतनी ऊंची आवाज में बातें की जाए, इसीलिए नरमीन हमारे घर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो, वरना एडजस्ट नहीं हो पाओगी, और अगर तुम एडजस्ट ना हो पाई तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। नरमीन यहाँ पर सारा आपी से माफी मांगेगी और कहेगी कि आइंदा मैं ख्याल रखूंगी, जिसके बाद सारा कहेगी कि मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाने आई थी, जल्द से जल्द नीचे आओ, हमें मिल बैठ कर खाना खाना है। जैसे ही खाने का मेज लगेगा तो सब लोग मौजूद होंगे और उसी वक्त हानिया भी खाना लेकर पहुंच जाएगी। यहाँ पर भी सारा आपी हानिया को नीचा दिखाने से बाज नहीं आएगी, बल्कि नौकरों की तरह हानिया से कहेगी कि सबकी प्लेट्स लगाकर खाना डालो। ये चीज ना हानिया को बर्दाश्त होगी और ना ही बुरहान को। जहाँ लोग जोरों के गुलाम होते हैं, वहाँ पर बुरहान बहना का गुलाम है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हानिया तो वहाँ से चली जाएगी और बुरहान भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद हानिया के पीछे ही पहुँच जाएगा। हानिया कहेगी कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा बुरहान, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सबके सामने सारा आपी मेरी इतनी इंसल्ट करती है, आखिर वो मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे देती? बुरहान कहेगा कि हमने इतना मुश्किल वक्त काटा है हानिया, और अब मुझे लगता है कि हमारी मंजिल बहुत करीब है। अदनान की शादी नरमीन से हो गई, मेरी शादी होने से बच गई और तुम इस घर में भी आ गई हो। बहुत जल्द मुझे यकीन है कि आप ही तुम्हें वो इज्जत भी दे देंगी जो तुम डिजर्व करती हो, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो हानिया। हानिया यहाँ पर कहेगी कि मुझे लगता है बुरहान के करीब ही होगी, लेकिन मुझसे अब ये सब्र नहीं हो रहा, मैं नहीं जानती कि मैं अब
کیا کروں گی، لیکن اگر اسی طرح سے میری تذلیل ہوتی رہی تو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے برہان کہ یا تو تم مجھے اپنے گھر میں عزت دلاؤ یا پھر مجھے چھوڑ دو، تم بھی اپنی زندگی سکون سے گزارو اور میں بھی گزار لوں۔ برہان کہے گا کہ تم کیا کہہ رہی ہو آنیہ، تم جانتی ہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ سہا ہے، اب تھوڑی دیر اور بس میں ابھی جا کر آپی سے بات کرتا ہوں، کیا پتا کوئی حل نکل جائے۔ اتنی زیادہ باتیں تو آپی نے مان لی ہیں، کیا پتا وہ یہ بات بھی مان لے۔ جس کے بعد برہان آپی کے کمرے میں پہنچ جائے گا اور سارا آپی برہان سے کہے گی کہ برہان مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگا کہ تم بار بار اٹھ کر ہانیہ کے پیچھے جاتے ہو۔ ایک بات کا دھیان رکھو کہ اب اس گھر میں ایک نیو ممبر آ چکا ہے، اگر اسے اس بات کی بھنک بھی پڑی نا کہ ہانیہ تمہاری بیوی ہے تو بہت برا حشر ہوگا تمہارا اور ہانیہ کا، اس لیے جتنی دوری اس سے بنا سکتے ہو نا اتنی دوری بنا لو۔ برہان کہے گا کہ آپی یہ تو غلط ہے نا، ہانیہ میری بیوی ہے اور اسے وہ رسپیکٹ اور وہ عزت نہیں مل رہی جو حرمین کو مل رہی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی اسی طرح سے رہے جیسے نرمین رہ رہی ہے۔ آپی کہے گی کہ تم نرمین سے تو اس ہانیہ کا مقابلہ کرو ہی مت، تم لوگوں نے جو چاہا وہ سب کچھ تو ہو گیا ہے برہان، اب تو سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے، ہم سے چھپ کر شادی کرنی تھی وہ بھی تم نے کر لی، اب تو تمہاری بیوی کو گھر بھی لے آئے ہیں، لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم اسے عزت دیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ برہان کہے گا کہ وہ نکرانی بن کے رہ رہی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ میں تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب مجھ سے اور ہانیہ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اس کی اتنی تذلیل نہیں دے سکتا آپی۔ یہ سن کر آپی تو ہنسنے ہی لگ جائے گی اور کہے گی کہ تذلیل تو تم نے خود کروائی ہے برہان، تمہیں کس نے کہا تھا کہ چھپ کر شادی کرو؟ جب تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے عزت دلا سکو یا اس سے سرعام شادی کر سکو تو پھر چھپ کر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو وہ بھگت رہی ہے اسے بھگتنے دو، اور ویسے بھی وہ اسی لائق ہے، جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے نا اس کا یہی حشر ہوتا ہے، اسے بھی تو پتا چلے کہ جس شخص کے لیے وہ اپنا گھر بار اپنے ماں باپ چھوڑ کر بھاگ آئی ہے وہ شخص اسے کتنی کی عزت دلا دیتا ہے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر برہان کہے گا کہ سارا آپی اب بس بہت ہو گیا، میں مانتا ہوں کہ میری بھی غلطی ہے، مجھے ہانیہ سے یوں چھپ کر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ سب کے سامنے سب کو بتا کر شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس میں ہانیہ کا اتنا قصور نہیں جتنا میرا قصور ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب ہانیہ کی سزا بھی ختم کر دی جائے اور ہانیہ کو اسی طرح سے عزت دی جائے جس طرح سے نرمین کو دی جاتی ہے۔ سارا آپی کہے گی کہ اگر ایسی بات ہے تو اٹھاؤ اپنا سامان اور نکل جاؤ اس گھر سے، کیونکہ اگر ہانیہ اس گھر میں رہے گی تو ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہی رہے گی، لیکن اگر تمہارے دل میں زیادہ دکھ اٹھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو لو اسے اور نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، جب تم ہمیں دغا بازی کر سکتے ہو تو پھر ہمیں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ رہی بات ہانیہ کی تو ہانیہ یہاں کی ملازمہ ہی ہے، اگر تمہیں دوسری شادی کرنی ہو تو تم کر لینا، ہم تمہاری دوسری بیوی کو عزت دے دیں گے، لیکن اگر ہانیہ کو یہاں پر رکھنا ہے تو اسی طرح سے رکھنا ہوگا۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ برہان کو کافی زیادہ غصہ آ جائے گا اور برہان یہاں پر کہے گا کہ ہانیہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میں آپ کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جھڑپ ہونے والی ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس دفعہ برہان کا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ برہان اس دفعہ اپنی آپی کا گال لال کر دے، کیونکہ اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ زیادہ تر برہان کی غلطی ہے، اگر اس نے شادی کرنی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں عزت بھی دلاتا، لیکن برہان ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ بزدل انسان ہے اور اسی بزدلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا آپی ان لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، لیکن اب بہت جلد سارا آپی کا بھی تخت الٹنے والا ہے۔ پہلے ہی سارا آپی اتنے زیادہ بیوقوفوں پر حکومت کر رہی تھی اور اب ایک سب سے بڑی بیوقوف نرمین بھی ان کے گروہ میں شامل ہو چکی ہے، اس کی بیوقوفی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب برہان ہانیہ سے اور آپی سے تنگ آنے کے بعد یا تو آپی کے ایک زوردار تھپڑ لگا دے گا یا پھر ہانیہ کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا اور آپی بھی جیسے ہی برہان سے تھپڑ کھائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے زمین پر آ جائے، لیکن اس میں زیادہ قصور سارا آپی کا نہیں ہے، سارا آپی نے اپنی ساری کی ساری خوشیاں ان تینوں بھائیوں پر قربان کر دی، تو اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ تینوں بھائیوں کی زندگی کنٹرول کر سکے، اتنا ہی نہیں بلکہ سارا آپی نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی محبت تک قربان کر دی، اور اگر وہی سارا آپی اب ان تینوں بھائیوں کی محبت کو کنٹرول کر رہی ہے تو کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ برہان اور ہانیہ کی ہی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان دونوں نے شادی کرنی تھی تو سارا آپی کو بتا کر اور اچھے طریقے سے رشتہ بھیج کر کرتے، اب جب سارا آپی کی نظروں سے دونوں ہی گھر چکے ہیں تو وہ اب ان کو کچھ سمجھتی نہیں ہے بلکہ ان کی زیادہ بے عزتی کرنے کو اپنا حق سمجھتی ہے۔
اور سارا آپی کی اب بےعزتی سہنے کے بعد ہانیہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ خیر اب جو حال برہان اور ہانیہ کا ہے، بہت جلد عدنان اور نرمین کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، کیونکہ نرمین بیوقوف ضرور ہے لیکن ایسی بیوقوفیاں کرے گی جس کی وجہ سے سارا آپی کو اس پر غصہ آیا کرے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمنا کس طرح سے عثمان سے شادی کرتی ہے، کیونکہ جب سارا آپی کو پتہ چلے گا کہ عثمان بھی ہمنا سے محبت کرتا ہے تو وہ اتنی جلدی عثمان کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب سارا آپی کو پتہ چلے کہ ہمنا ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی زیادہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، تو شاید دولت کے لالچ میں سارا آپی عثمان کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو جائے۔ سارا آپی اس لالچ میں عثمان کی شادی تو کروا دے گی، لیکن ہمنا سارا آپی کی سیٹنگ کرنے کے لیے گھر پہنچ جائے گی، کیونکہ سارا آپی اب دو بیوقوفوں کو ہینڈل کرتے کرتے یہی سمجھے گی کہ اب جو تیسری بیوقوف آئے گی وہ بھی انہی جیسی ہوگی۔ لیکن ہمنا اب سارا آپی کو تگڑی کا ناچ نچا دے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔